السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج جو ہماری نشست ہے انشاءاللہ وہ طہارت کے موضوع پہ ہے۔ تو جو مقررہ وقت ہے اس مقررہ وقت میں جتنے سوالات انشاءاللہ ان کے جوابات ہم دے سکیں وہ انشاءاللہ ان کے جوابات دیں گے۔ تو اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے غسل کے متعلق یا ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جی بھائی جان۔ یہ سوال ہے کہ اگر کپڑوں پر منی لگ جائے تو کیا کیا جائے اور کیا ہم ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی اس کے اندر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے کپڑوں پر منی لگ جاتی تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کپڑوں کو دھو لیا کرتی تھی، اور جب آپ کپڑوں کو دھوتی تو انہی کپڑوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جاتے، اور وہ جو نشان تھے جہاں منی کو دھویا گیا تھا وہ نشان وہ دیکھے جا سکتے تھے۔ اور دوسری احادیث کے اندر آتا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ ہی بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں جب آپ کے کپڑوں پر منی لگ جاتی تو کھرچ کے صاف کر دیتی، یعنی کہ ایک ہے دھونا اور دوسرا ہے کھرچنا۔ تو اگر آپ کھرچ لیتے ہیں اپنی منی کو، جب منی جم جاتی ہے کپڑوں پر، یا آپ ان کپڑوں کو دھو لیتے ہیں، تو دونوں طریقوں کے اندر جو ہے آپ ان کپڑوں کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی بھائی جان، کوئی اگلا سوال؟ غسل کا طریقہ، غسل کا طریقہ اگر میں مختصر وقت کے اندر بتانا چاہوں خلاصتاً، احادیث کی روح سے، قرآن و سنت کی روح سے جو غسل کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب آپ غسل واجب ہو جائے یا آپ مسنون غسل کر رہے ہیں جمعے کے دن کا، عیدین کا وغیرہ، سب سے پہلے آپ وضو کریں، مکمل وضو۔ جب آپ نے وضو کر لیا، آپ اپنے ہاتھوں کو گیلا کریں اور بالوں کا اچھی طرح سے خلال کریں، بالوں کی جڑیں جس سے گیلی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ 3 چلو پانی سر کے اوپر بہائیں اور اچھی طرح بالوں کا خلال کریں۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنے جسم پہ پانی بہا لیں، اور اس پانی بہانے میں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ پہلے دائیں جانب پانی بہایا جائے پھر بائیں جانب، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ دائیں جانب سے پہل کی جائے، کھانے کے اندر، پینے کے اندر، جوتا پہننے کے اندر، طہارت حاصل کرنے کے اندر، تو دائیں جانب پہلے پانی بہائیں پھر بائیں جانب پانی بہائیں، اپنے جسم کو اچھی طرح سے مل لیں، اور آخر پہ آپ اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیں۔ تو یہ غسل کا ایک مسنون طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ وضو کریں لیکن مسا جو ہے نا سر کا، اس مسے سے پہلے پہلے جو ہے آپ وضو کریں، اور مسے کی بجائے آپ بالوں کا خلال کریں اور پھر 3 چلو پانی بہا لیں، اور یہ آپ کا باقی اسی طرح غسل مکمل ہے۔ اور غسل کرنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے۔ جی بھائی، کوئی اور سوال؟ کیا جب ہم غسل کرتے ہیں تو اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے غسل کیا ہے
اس کے بعد آپ نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا، یا اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کوئی اپنی حاجت پوری نہیں کی، یعنی کہ کوئی ٹائلٹ کا استعمال نہیں کیا، یا وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے، مثلا آپ شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، یا آپ پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ غسل تو آپ کا مکمل ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ جی کوئی اور سوال ہو؟ جی بھائی جان، آپ سوال کر رہے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ آج کل شاور وغیرہ کا استعمال بنایا ہے کہ جی جی مسا کرنا ہے، بار پانی کرنا ہے، تو اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آج کل شاور وغیرہ یوز ہوتے ہیں، تو اس میں بھی شروع کر کے کہ ہم ڈائریکٹ کے ساتھ نیچے کر بھائی کا سوال میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آج جو ماڈرن دور ہے اس میں شاور وغیرہ کا استعمال ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چلو کا استعمال نہ کریں، جو 3 چلو سر پہ ڈالنے ہیں، خلال کرنا ہے، تو ڈائریکٹ شاور کے نیچے ہو جائیں، تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہے، غسل کا طریقہ واضح ہے، اگر اس طریقے پہ ہم عمل کریں گے تو پھر غسل ہمارا مکمل ہے، ورنہ ناقص ہے۔ تو دوسری بات اس میں کہ یہ مشکل بات نہیں، اگر شاور کا استعمال بھی کر رہے ہیں تو آپ شاور سے 3 چلو بھر کے تو بالوں کا خلال کر سکتے ہیں، تو یہ مشکل بات نہیں۔ کوئی اور سوال؟ خواتین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ اگر کپڑوں پر حیض کا خون لگ جائے تو اس کا کیا کیا جائے، اور کیا اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کپڑوں پہ حیض کا خون لگ جائے تو کیا اس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اسے کھرچ لو، یعنی کہ جہاں پہ حیض کا خون لگا ہے اس کپڑے کی جگہ سے صحیح طرح کھرچ لیا جائے، اس نجاست کو اچھی طرح سے اتار دیا جائے، پھر آپ نے فرمایا پھر پانی سے مل کر دھویا جائے، پھر اس کے بعد اچھی طرح پانی سے مل کے وہ کپڑے کو دھویا جائے، اور پھر آپ نے فرمایا کھلے پانی کے اندر اس کپڑے کو دھویا جائے، یعنی کہ کھلا پانی اس کپڑے کے اوپر بہا دیا جائے، اور آپ نے فرمایا پھر ایسے کپڑوں میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، تو یہ چند ایک سوال تھے کہ جو آج اللہ کی توفیق سے ہم نے ذکر کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات ہے کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو سن رہے ہوتے ہیں، خصوصاً جو ہماری یوتھ ہے، نوجوان لوگ ہیں، اگر طہارت کے متعلق یا کوئی ایسا سوال کہ جو ہم علماء سے پوچھنے میں شرماتے ہیں، تو آپ جو ہے نا یہ نمبر ویڈیو میں آپ کو شو ہو جائے گا، آپ اس نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات واضح کر دوں کہ اس کے اندر فرقہ واریت سے پاک جواب دیا جائے گا، قرآن اور سنت کی روشنی میں کوئی بھی آپ سوال کرتے ہیں وہ انشاءاللہ معتبر علماء جو ہیں ہمارے، ان سے مشاورت کرنے کے بعد آپ کو جواب دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، احسنکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔